بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بكتبه وعلومه وانفعنا يا رب العالمين وقالت ابواب الاستئذان والادب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احکام شریعت نصوص قطعیہ سے ثابت ہو تو ان کو فرائض سے تعبیر کیا جاتا ہے. غیر قطعیہ سے ثابت ہو تو ان کو واجب کہا جاتا ہے. اسی کے مقابلے کے اندر حرام اور مکروہ تحریمی آ جاتا ہے. پھر مزید طریقہ نبی کریم علیہ السلام کا ہے، احکام سے متعلق ہے تو اس کو سنت کہہ دیا جاتا ہے. سنت اپنے جو مداری کے اوپر ہے، کچھ زوائد ہیں، کچھ مؤکدہ ہیں، لیکن دین یہاں مکمل نہیں ہو گیا ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو نہ از قبیل فرائض ہیں، نہ واجبات ہیں، نہ ہی ان کو سنن مؤکدہ کہا جا سکتا ہے. وہ چیزیں ایسی بھی نہیں ہیں کہ ان کو حرام کہہ دیا جائے یا مکروہ تحریمی. لیکن مسلمان کو دوسروں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اس کا رہن سہن کیسے ہونا چاہیے تاکہ اس کی اچھی صورت خود اس کی اور جس مذہب کی تعلیمات پر وہ چلتا ہے اس کی اچھی صورت دنیا کے گزر سامنے آ سکتی. چاہے یہ امور متعلق ہوں اجتماعی زندگی سے، چاہے یہ امور متعلق ہوں انفرادی زندگی سے. ان تمام چیزوں کی تعلیمات ہے. کیا وہ چیزیں انسان کو کس طرح رہنا چاہیے کہ دوسرے انسان کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، ہم مذہب کے ساتھ، دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ، یہ تمام چیزیں ان کا ذکر آتا ہے. وہ از قبیل آداب معاشرت یوں سمجھیے، انہیں کو از قبیل آداب کہہ دیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے، اس لیے کہ کوئی بحثیں اور گفتگو ان کے اندر عام طور پر اختلاف مذاہب نہیں ہوتا. لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ اس سے خود انسان کی اپنی پاکیزگی، اس کے مذہب کی پاکیزگی انہی چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے. آج کل جو پروپیگنڈے اسلام کی تصویر کو بگاڑنے کے لیے دنیا میں کیے جا رہے ہیں، اس کا مقابلہ مسجد میں نماز یا کعبۃ اللہ کا طواف اور حج یا رمضان کے روزوں سے نہیں ہو سکتا ہے. اس کا مقابلہ انہی آداب معاشرت سے ہوگا. اور دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے وہ درحقیقت آداب سے پھیلا ہے. آداب معاشرت جن کے ساتھ اس طرح کا رکھ رکھاؤ، مسلمانوں کا برتاؤ ہوا اچھا، لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو ان کا مذہب ہے وہ سب سے بہترین مذہب ہے. حضرت شاہ صاحب کا مقولہ میں نے ان کے بعد شاگردوں سے سنا ہے کہ فرمایا کرتے تھے ساری زندگی ائمہ کے اختلاف کو پیش کرنے کے اندر
گزر گئی اور کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے خدا جانے کل کو کیا ملتا ہے نہیں ملتا. آداب اور کتاب ادعیہ کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سردن پڑھا کر گزر جاتے ہیں، لیکن اسلام کی خدمت کے لیے جتنا بہت بڑا مواد اس کے اندر موجود ہے وہاں نہیں تھا. وہ انسان کی اپنی مذہبی زندگی ہے اور بس فقط احکام شرعیہ. لیکن یہ انسان در حقیقت اسلام کی کس طرح سے تعلیمات کو عام کرے گا اور اپنے زندگی کے اندر اتار کر کس طرح اس کی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا تاکہ اسلام 4 دام پھیلے. وہ تو چیز یہاں نہیں ہوئی ہے، یہاں چھپی ہوئی ہے، لیکن عام طریقے پر اس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے. اس لیے کتاب آداب میں آپ جن چیزوں کو پڑھیں ان کو زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کوئی بحث مباحثے کی چیز نہیں ہے اور آپ کے لیے ہر چیز کا ترجمہ کیا جائے یہ نہیں ہے. ماشاءاللہ 7-8 سال سے پڑھ کر کے آ رہے ہو، یہ سب جانتے ہو، اس کا ترجمہ کر سکتے ہو. اگر بالفرض اور تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو سب چھوڑ کر کے بس چیزیں میں نکل جانا وہ کافی ہے. اور اگلا بار سمجھ نہ ہو جا کر کے اپنا کام پڑھنے پڑھانے سے کوئی تعلق نہیں. چلیے باب من جاء في إفشاء السلام وبه قال حدثنا أناد قال حدثنا أبو معاوية. میں کوئی ترجیح میں گیا ہوں جو کسی کام کا نہیں ہے وہ اس کام سے وبه قال حدثنا أناد قال حدثنا أبو معاوية قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن أمين عن أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه ألا أدلكم الجنة حتى تؤمنوا یہاں نفس ایمان ہے. اگلے جملے میں ولا تؤمنوا حتى تحابوا یہاں نفس ایمان نہیں ہے. یہاں ہے ایمان کامل اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک تم آپس میں تحابو نہیں کرے. اس کا مطلب ہے جس کے دل کے اندر عدم تحابو ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ مطلب ہے. نہ اگر عدم تحابو ہے کسی انسان کے عمل بد کی وجہ سے تو یہ عدم تحابو کمال ایمانی کی نفی نہیں کرتا. دوسرے یہ کہ اب تمہارے ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تحابب پیدا ہوتا ہے. انہوں نے اسلام کو بتایا بہترین سبب السلام علیکم، دعائیں دو ایک دوسرے کو. اس کلمے کا اثر ہوگا کہ دلوں کے اندر تحابب پیدا ہوگا. جی باب ما ذكر في فضل السلام. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والحسين بن محمد بن دليل البلخي قال حدثنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الزبري عن عوف عن ابي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20 ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمران بن حسين وفي الباب عن ابي سعيد وعلي وسعيد بن حنيف رضي الله عنه. اور جتنے کلمات دعائیہ بڑھتے رہیں گے ہر ایک سے اوپر اجر ثواب کا تحقق بعشرۃ امثالیہ ہوتا رہے گا. آگے مثال کے طریقے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ دعائیہ کلمات دیتی چلے ہر ایک کے اوپر 10 گنا اجر بڑھتا چلا جائے گا. جی باب ما جاء في ان الاستئذان ثلاث. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله عن الزبيدي عن ابي حمزه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه قال استأذن ابو موسى على عمر رضي الله تعالى عنه فقال السلام عليكم أهدتم فقال عمر رضي الله تعالى عنه واحدة ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أهدتم فقال عمر رضي الله تعالى عنه سنتان ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم
فقال عمر رضي الله تعالى عنه لفضل ما صنع قال رجع قال علي به فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت قال السنة قال السنة والله لتأتيني على هذا ببرهان وبينة أو لأفعلن بك قال فأتانا ونحن رفقة من الأنصار فقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع فجعل القوم يمارسونه قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليه وقلت ما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك قال فأتى عمر رضي الله تعالى عنه فأخبره بذلك فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما كنت علمت بهذا وفي الباب عن علي وأم ذلك مولى سعد هذا حديث حسن صحيح والجريري اسمه سعيد بن إياس والجريري اسمه سعيد بن إياس بن أبا مسعود وقد روى هذا غيره حيث عن أبي نضرة وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن موسى قال حدثنا ابن بن عمار قال حدثني ابو زبير قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فاذن هذا حديث عبد غريب وابو زبير اسمه سماك الحنفي وانما انزل عندنا على ابي موسى رضي الله تعالى عنه حين روى انه قال الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن أذن لك وإلا فارجع. ایک چیز ایک مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ الاستئذان ثلاث استئذان 3 مرتبہ کسی کے گھر میں جاتے ہو تو 3 مرتبہ طلب اذن کرو. طلب اذن کا کیا مطلب؟ سلام کرو آواز کھول, اگر کوئی جواب نہیں ملتا کھڑے رہو, پھر اس کے بعد کرو, اگر کوئی جواب نہیں ملتا پھر رک کر کے ٹھیک نہیں ملتا, اگر پھر بھی نہیں ملتا وہ چل جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھے, آئے اجازت چاہیے, اندر بیٹھے تھے. جب ایک مرتبہ کہا تو اچھا ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ پھر ابو موسیٰ نے کہا اچھا 2, تیسری مرتبہ کہا پھر بھی اجازت نہیں ملی, واپس چلے گئے. فرمایا لاؤ برابر آ گئے. فرمایا یہ کیا کیا تم نے, کیوں واپس گئے؟ کہا یہی تو سنت ہے. فرمایا اچھا سنت ہے, لاؤ کسی کو پیش کرو جو تمہاری تعریف کرے, ورنہ تو دیکھو میں کیسے 14 طرح روشن کرتا ہوں. حالانکہ ضرورت نہیں تھی, شرف صحابیت مقتضی ہے کہ نہ کہا جائے, لیکن موقع ایسا تھا, کم عمر ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھاک اور رعب, یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ڈر کر تو نہیں کہہ رہے ہیں, اور نسبت رسول اللہ کی طرف. اب فرماتے ہیں کہ انصار کچھ بیٹھے ہوئے تھے, گئے, انہوں نے کہا کہ انتم عالم الناس بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے نہیں فرمایا یعنی استئذان ثلاث, اگر اجازت دی گئی فبیا وإلا فرجع. لوگ مذاق سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے, یہ تو ہوائیاں چہرے پر اڑ رہی ہیں, امیر المومنین نے کوئی بات کہہ دی ہے, تو ایسے موقع کے اوپر لوگ مذاق جہاں پتہ چلے گا. فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کو میں نے کہا ان سے, بیٹے گھبراؤ مت, چلو تمہیں اگر کوئی عقوبت ملی تو میں اس میں تمہارا شریک رہوں گا. چنانچہ گئے اور جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بات عمر فأخبره بذلك فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما كنت علمت بهذا. یہ ایک قصہ بیان کیا, لیکن سورہ تحریم کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ایک پورا واقعہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور 3 مرتبہ اجازت چاہیے بالکل اسی طریقے کے اوپر، اور آپ کو اجازت تیسری مرتبہ کے اندر ملی، تو صورتحال تو جو یہاں ہے وہی وہاں ہے۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بقال عمر ہوا ان کو علم تو بہارا ہے، جو ان کا واقعہ ہے تو خود نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی گزرا ہے۔ صاحب کتاب آخر میں وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عِنْدَنَا عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ حِينَ رَوَىٰ أَنَّهُ قَالَ الِاسْتِئْذَانُ صَلَاةٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَإِلَّا فَارْجِعْ۔ حالانکہ قد كان عمر استأذن على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأذن له، لیکن ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن أذن لك وإلا فارجع۔ یہ عمل تو تھا کہ 3 مرتبہ اجازت چاہی جائے گی، مل گئی تو جاؤ، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روایت فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ یہ محذوف نکالا جائے گا، وَإِلَّا فَارْجِعْ یہ آپ کا ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا۔ اس بنیاد کے اوپر ان کے اوپر یہ سختی ہوئی، ورنہ نفس عمل کہ اجازت چاہی جائے گی، اگر آ گئی اجازت فبیا و نعمت، نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ اس عمل کے اندر کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں لگی، تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی نہیں ملی تو جاؤ۔ لیکن آپ نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے، یہ چیز نہیں تھی۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہوا اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تائید فرما دی، مسئلہ ختم ہو جی۔ باب كيف رد السلام وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحيه المسجد فصدر ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك يسجد فصل فانك لم تصلي فذكر الحديث بطوله۔ جب آ رہا ہے تب سلام کر رہا ہے، ذرا آداب سلام یہ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی پھر آپ سلام کرو جی۔ هذا حديث حسن ورواية ابن سعيد بن قطان هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المقبري وقال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث يحيى بن سعيد بن قطان اصح۔ باب ما جاء في تبليغ السلام وبه قال حدثنا علي بن منذر الكوفي قال حدثنا محمد بن خزيم عن زكريا بن ابي زائدة عن عامر قال حدثني ابو سلمة ان عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم حدثتهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ان جبريل يقرئك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته۔ وفي الباب عن رجل من بني نمير عن ابيه عن جده هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري ايضا عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه۔ کسی پر کہا جا سکتا ہے کہ میرا سلام کہہ دینا، جبریل امین سلام کر رہے ہیں حضرت عائشہ کو، اور نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے، اور آپ اس امانت کو ادا فرما رہے ہیں جی۔ باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام وبه قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا قرآن بن تمام الأسدي عن أبي بكر الرهادي عن يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل يا رسول الله يا رجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام فقال أولاهما بالله هذا اللہ کی رحمت سے جو زیادہ قریب ہے، مطلب ہے کہ جو سلام کا ثواب زیادہ حاصل کرنا چاہے گا وہی ابتدا کرے گا جی۔ هذا حديث حسن قال محمد بن ابو بكر الرهادي مخالف الحديث الا ان ابنه محمد بن يزيد روى عنه مناكير باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى
الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. هذا حديث إسناده صحيح وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. انگلیوں سے سلام ایسے کرنا، ہاتھ سے سلام کرنا ایسا، یہ دوسروں کا طریقہ ہے، صرف سلام اس سے. لیکن اگر دور ہے آدمی اشارہ کیا گیا اور زبان سے سلام اس کے ساتھ ساتھ کیا گیا، آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے اشارہ یہ اس کے اندر داخل نہیں. نبی کریم علیہ السلام جہاں اشارہ بنیت آگے آ رہا ہے وہاں اس کا مطلب ہے کہ ید اور زبان دونوں کو شریک کیا گیا. جی باب ما جاء في التسليم على الصبيان. وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري وقال حدثنا ابو عتاب زاد بن محمد قال حدثنا شعبة عن سيار قال كنت امشي مع ثابت البناني فمر على صبيان فسلم عليهم فقال ثابت كنت مع انس رضي الله تعالى عنه فمر على صبيان فسلم عليهم فقال انس رضي الله تعالى عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. عادت آگے آ رہی ہے کہ حق يسلم الصغير على الكبير، كبير على الصغير نہیں، آداب میں یہ چیز داخل ہے. لیکن یہاں نبی کریم علیہ السلام بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، آپ سلام فرمانے، یہ تعجیباً ہے ادب سکھلانے کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے بچوں کو. اس سے یہ علم حاصل ہوگا کہ سلام کرنا چاہیے تو کل کو یہ اپنا حق سمجھ کر کے بڑوں کو سلام کریں گے. هذا حديث صحيح ورواه غير واحد عن ثابت وروي من غير وجه عن انس رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. باب ما جاء في التسليم على النساء. وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الحميد بن مبارك انه سمع شعر بن عوف يقول سمعت اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها وعنه تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده. هذا حديث حسن. آپ نے اشارہ بلیت فرمایا ہے عورتوں کو، وہ اسی بنیاد کے بہت قریب نہیں کی سلام اور ہاتھ. جی قال احمد بن محمد لا باس بحديث عبد الحميد بعرض عن سعد بن عوف وقال محمد کی ضرور کہ اگر اس سلام کے اندر احتمال کسی فساد کا نہ ہوگا تب کیا جائے گا، اور اگر احتمال فساد ہے تو نہیں کیا جا سکتا، جائز نہیں ہوگا. وقال محمد شر حسن الحديث وقضى امره وقال انما تكلم فيه ابن عون. ثم روى عن هلال بن ابي زينب عن جابر بن حوشبة. وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا نضر بن شميل عن ابن عوف قال ان شعرا تركوه. قال ابو داود قال النضر تركوه واذا عنه فيه. باب ما جاء في تسليم اذا دخل بيتهم تركوه. مسلم میں گزرا ہوگا نیزک آپ تصویر کے لیے فارسی زبان میں نیزک کا اسی سے عربی کے اندر فعل بنا لیا نزا کا. باب ما جاء في التسليم اذا دخل بيتهم. وبه قال حدثنا ابو حاتم الانصاري. مسلم کے پرچے میں کہا لکھا تھا سوال ان شہر نزقوہ سے کون سا مہینہ مرا دیتے وبه قال حدثنا ابو حاتم الانصاري المصري. وبه قال حدثنا ابو حاتم الانصاري المصري مسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه رحمه الله قال انس رضي الله تعالى عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم تكون بركة عليك وعلى اهل بيتك. هذا حديث عظيم میرے لیے بھی اور تیرے اہل خانہ کے لیے کہ جب تو انہیں سلام کرے گا وہ تجھے جواب دیں گے تو سب کے لیے برکت میں اشتراک ہو جائے گا. باب السلام قبل الكلام. وبه قال حدثنا المطر بن صباح قال حدثنا سعيد بن زكريا عن عبدة بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان عن محمد بن المنذر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. موقع سلام کا گفتگو کرنے کے بعد نہیں ہے بلکہ سلام کلام سے پہلے ہی ہونا، اس کے بعد گفتگو شروع کرو. وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه
لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم. هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الذي سمعت محمدا يقول همزة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ضعيف ومحمد بن زادان منكر الحديث. باب ما جاء في كراهية التسليم على الذمي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاصبروا إلى أسيرته. هذا حديث حسن صحيح. یہ روایت اپنی جگہ کے اوپر بادی نظر میں یہ معنی دے رہی ہے کہ سلام نہ کرنا چاہیے ذمہ یعنی یہود و نصارہ جن کو آپ نے امن دے رکھی ہے دارالسلام کے دارالاسلام کے اندر نہ کرو، مگر یہ ایک چیز کے اوپر مدنی ہے کہ یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمانوں کو سلام کرتے تھے، ان کے دل کے اندر جو غبار تھا مسلمانوں کی طرف سے وہ بڑا عجیب و غریب تھا. السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہا کرتے تھے. تمہارے اوپر موت ہو. اب اگر مسلمان ان کو سلام کرے تو کہیں گے السلام علیکم اور وہ جواب دیں گے وعلیکم السلام. تم ہمارے لیے دعا کرتے ہم تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ابتدا مت کرو، وہ جو کرے تم اس کا جواب دے دو بس وعلیکم. اگر وہ السلام کہتے ہیں تو تم وعلیکم کہہ کر کے اسی کو پلٹ دو، اور اگر وہ السلام کی بد دعا دیتے ہیں وعلیکم کہہ کر کے اس بد دعا کے اندر اس بد دعا کو انہی کی طرف وارد کرو. یہ اصل بنیاد ہے، ورنہ سلام کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب محبت بڑھتی ہے تو یہ محبت مطلوب ہے. کافر سے بھی یہی محبت ہو سکتا ہے، اس کے اسلام کے اندر داخلے کا سبب بن جائے. یہ بہت بہترین چیز ہے. جی وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنها أنها قالت إن رأسا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت عليكم. وفي الباب عن أبي بصرة الغفاري وابن عمرو وأنس وأبي عبد الرحمن الزهري وابن عمر وأنس وأبي عبد الرحمن الزهري حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السلام على مسجد فيه مسلمون وغيرهم. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة عن زيد أخبره وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمسجد فيه اختلاف من المسلمين واليهود فسلم عليهم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التسليم الراكب على الماشي. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا روح بن عبادة عن حبيب بن شهيد عن الحسن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقريب على اليتيم وزاد بن مثنى في حديثه ويسلم الصغير على الكبير. وفي الباب عن عبد الرحمن سوال ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے گا. یہ کہ یہ حالت سواری پر سوال رہنے کی ارفع ہے، بلند ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہو، اس لیے اس کو تواضعاً جو سواری پر ہے اس کو بڑے کرنا چاہیے اسلام. جی وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبيب وقال بن عبيد وجابر هذا حديث قد روي من غير وجه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. وقال ايوب السختياني وايوب بن عبيد وعلي بن زيد ان حسن لم يسمع من ابي هريره رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا سويد بن مسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حيوة بن شريح قال اخبرني ابو هاني بن غولاني عن ابي علي الجندي عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. هذا
حديث حسن صحيح. وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا محمد عن امام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمرء على القائد والكبير على الكثير. هذا حديث حسن صحيح. باب التسليم عند القيام والقعود. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم الى مجلس فليسلم فان بدا له ان يجلس فليجلس ثم اذا قام فليسلم فليس في الاولى باحق من الاخره. هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن ابن عجلان ايضا عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند الملاقات جب ہو ابتداء سلام کرے اور جب جا رہا ہے تب بھی دعا دے کر کے جائے. باب الاستئذان قبالة البيت. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر عن ابي عبد الرحمن الحكري عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فادخل بصره في البيت قبل ان يؤذن له فراى عورة عليه فقد اتى حدا لا يحل له ان ياتيه لو انه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقع عينيه ما عينت عليه. وإن مر رجل على باب الناس ستر له غير مغلق فنقل فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة وأبو عبد الرحمن الحكمي اسمه عبد الله بن يزيد. باب من اختلف في ذلك ومن بغير اذنهم. وبه قال اگر کوئی سلام کرنے کا موقع یہ ہے کہ ایک طرف دروازے کے کھڑا ہو سامنے نہ آئے تاکہ اندر کون ہے کیا کر رہا ہے اپنے گھر کے اندر نظر نہ پڑے. جب وہ اجازت دے یعنی اپنے آپ کو تیار کر دے کہ کوئی آئے تو ایسی حیات نہ ہو کہ جو اس کے لیے کوئی بہار بنے تب اس کے بعد داخل. اب اگر پہلے دھیان کے دیکھتا ہے جب نظر میں السلام علیکم کو منع فرمایا من کشف سترا فادخل بصره في البيت قبل ان يؤذن له فراى عورة اهله. جس چیز کو وہ دکھانا پسند نہیں کرتا ہے دیکھ لیا تو فرماتے ہیں اگر استقبلہ رجل ففقع عینیہ اگر وہ آدمی غصے کے بارے آئے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے تو فرماتے ہیں ما علیت علیہ میں اسے کوئی ہار نہیں دے رہا کوئی ہار کی بات نہیں کیا چھوڑتا. لیکن مانا یہ کیا ہے دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ اگر کر لیا تو حاضر ہو گیا یعنی چھوڑ دیا. امام کے نزدیک یہ چیز نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ حد نہیں اس کی آنکھ کو پھوڑا جا سکتا. یہ تو صرف تقلید اور تشدید ہے نبی کریم علیہ السلام کی دلیل اس بات کی ہے کہ اگر واقعی بغیر استئذان کے دیکھ لینا حدن اس کا لازم تھا کہ اس کی آنکھ کھول دی جائے تو پھر حد مان لیجیے یہ پیچھے آ گیا حد تو اپنی جگہ پر قائم ہے. اگر یہ گھر بھی چلا گیا پھر بھی اس کی آنکھ کھول دی تھی. قاتل پر حدن قتال ہے اصل قتل ہے اس کو کر دینا. یہ تھوڑی ہے کہ اگر قاتل کو قتل کرتے وقت پکڑا گیا تو کر دیا جائے گا بعد میں نہیں. جب ایک سبب حد ہے تو ہر وقت اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی مگر نہیں ہے. امام فرماتے یہی دلیل ہے اس صبر کی کہ یہ تشدید ہے اس کے اوپر حدن اس کی آنکھ کو کھولا دیا. اگر یہ ہوتا تو اگرچہ یہ چلا گیا یہاں سے وہاں جا کر بھی اس کی آنکھ کو کھول دیا جاتا مگر ایسا نہیں. جی باب من ابتدع في ذلك ومن بغير اذنهم. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فطلع عليه رجل فاوى اليه بمشقة
وتأخر الرجل هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن سعد الساعدي ان رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم بدرة يحك بها راسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت انك وتنظر لتعرض بها في عينك انما جعل الاستئذان من هذه البصر. وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہوئے تھے آپ کے ہاتھ کے اندر مشقص اور کہیں آیا ہے مدرا. مشقص جو تیر یا برچے کے آگے لگا ہوا ہوتا ہے, چوڑا ہوتا ہے, ذرا سا دونوں طرف دھار ہوتی ہے, وہ نہیں بلکہ لمبا, تم سمجھیے لمبا سواں, یہ ہے مشقص. اور ایک ہے مدرا, جس طریقے سے کنگھی کے اندر دندانے ہوتے ہیں اسی طریقے سے لمبا ہوتا ہے, اس کو کمر کھجانے کے لیے یا سر کھجانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے ہاتھ میں مدرا تھا, وہ لے کر کے آپ بڑھے, چھوڑ دوں آپ کے لیے. استیران تو کیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اجازت لے کر کے آدمی دوسرے کے گھر میں داخل ہو اور دوسرا آدمی مہیا اپنے آپ کو کر لے مستعد کسی دوسرے سے دفاع کے لیے. وہی تشدید ہے اس کے اندر. باب التسليم قبل الاستئذان. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عبد بن أبي سفيان عن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبن وضغط إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوادي قال فدخلت عليه ولم أستأذن ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فقل السلام عليكم أدخلوا وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو أخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلة. هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث ابن جريج ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا. وبه قال فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا ہے کلۃ بن حنبل کو, صفوان بن عمیہ نے بھیجا بلبن ولبن اور بغادیس. بغموس کہتے ہیں بکری کو, باریک باریک جو بکریاں ہوتی ہیں. لبن جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے جس کو کھیس کہا جاتا ہے, وہ لے کر کے اور دودھ لے کر کے بھیجا ہے. آداب سے ناواقف تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فدخلت علیہ ولم استأذن ولم اسلم. میں نے اجازت مانگی, میں سلام کیا, میں ایک دم آ کر بڑھتا چلا گیا. فرماتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع, آ جاؤ, پہلے کہو السلام علیکم ادخل. السلام علیکم, کیا میں آ جاؤں؟ اگر اندر سے ہم اجازت دیں تب آؤ. یہ تعجیب ہے. جیسے بچہ آئے سلام نہیں جاتے, باہر جاؤ سلام کر کے ملاؤ. تربیت ہے. نبی کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. جی. وبه قال حدثنا سويد بن نبي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كره ذلك علي عظيم عنه. فرماتے ہیں میں گیا اور پریشان تھا, باپ چلے گئے تھے اور دین چھوڑ کے گئے تھے. میں نے جا کر کے اجازت چاہیے کٹائی یا کوئی ایسی چیز کی. فرماتے ہیں میں نہ کون ہے؟ میں نے کہا انا. تو آپ نے فرمایا انا کأنہ کریہ. کیوں؟ جب اندر سے آواز آئی من, کون ہے, اس کا مطلب ہے کہ آواز دینے والا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو متعین کرو کہ میں ہوں. اب جواب دیتا آنا, کیا ہوا؟ آنا تو ہر ایک کہہ سکتا ہے, اس میں کوئی تعین تو نہیں ہے, وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا. تو گویا کہ آپ
اس کو مکروہ سمجھتے ہوئے کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ جب پوچھے اپنا نام بتاؤ تو میں بلاؤں، تب اس سے تحقق ہوگا اس مقصد کا جو مقصد صاحب کے سوال. باب ما جاء في كراهية طرق رجل آدم ليلا. وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يتركوا النساء ليلا. وفي باب عن أنس وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يتركوا النساء ليلا. قال فطلب رجلان بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. رات میں اچانک گھر پر عورت کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے، اپنی بیوی کے پاس، بلکہ پہلے اطلاع کر دی جائے. نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ تشریف لاتے تھے، تمام صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، تو آپ آبادی میں داخل ہونے سے پہلے پڑاؤ ڈالتے تھے اور رات گزارتے تھے. شور مچ جاتا تھا، اہل مدینہ نکل کر آ جاتے تھے، پھر اس کے بعد صبح کو چلتے تھے اور ہر شخص اپنے گھر کے اندر جاتا تھا. یہاں نہیں ہے لیکن دوسری روایات کے اندر ہے کہ تاکہ عورتیں تیار ہو جائیں. اگر کسی کو استعداد کی طلب ہے، حدیث کا استعمال کرنا یعنی موز کا استعمال کرنا زینت حاصل کرنے کے لیے، غسل کرنا، کپڑوں کو پہننا، تو وہ اس کے لیے تیار ہو جائے کہ شوہر کتنے دن کے بعد آ رہا ہے. اگر اچانک پہنچ جائے گا اور عورت اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے کہ نظر بدحیاتی کی بنیاد کے اوپر اس پر پڑے اور دل کے اندر تکبر کی ازدواجی زندگی خراب ہو سکتی ہے، اسے اس سے منع کرنا ہے. باب ما جاء في تقديم الكتاب. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابة عن حمزة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول زمانے کے اندر یہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ زمانہ تو ایسا زمانہ ہے کہ اگر آپ ایک مہینے کے بعد بھی یہ کہیں کہ میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر میری گاڑی پہنچے گی یا میرا جہاز پہنچے گا اور میں وہاں سے چلوں گا تو رات کا وقت ہوگا، اس لیے گھر میں 20-25 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، تو دنیا اس طرح سے چل سکتی ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب آدمی چلا گیا تو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں ہے. حج میں لوگ جایا کرتے تھے 2-2 سال کے بعد عورتیں عزت بھی پوری کر لیتی تھیں سمجھ کر کی بچہ، اور اس کے بعد شور مچ جاتا آ گیا آ گیا آ گیا. اب جس کو دیکھو دوڑنا آ گئی، قبر سے اٹھ کر کے آ رہے حج کے لیے گئے تھے، کچھ پتہ نہیں کیا زندگی گزری گئی. یہ وہ زمانہ ہے، اس زمانے کی بات ہے. جی. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابة عن حمزة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كتب احدكم كتابا فليدربه فانه انحل بالحاجة انجح للحاجة. وہ اس کے اوپر مٹی ڈال دو. بظاہر یہ ہے مقصد کہ اب تو فاؤنٹین پین ہے اور ایسی روشنائیاں آئیں، لکھتے چلو خشک ہوتی چلی. پہلے تو دوات ہوتی تھی، ڈالتے تھے، لکھتے تھے، کہیں روشنائی زیادہ ہے کہیں کم ہے. اگر اس کو موڑ دیا گیا تو وہ سب روشنائی مل جائے گی تو خط پڑھا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ اس کے اوپر مٹی ڈال کر کے اس کو مطلب جلد ہو کر دو، تاکہ اب جب خط کو موڑو گے تو اس میں روشنائی کے پھیلنے کی وجہ سے الفاظ خراب نہیں ہوگی. یہ اس لیے تقریب ہے. آپ اس کی ضرورت نہیں ہے. پہلے لکھتے تھے تو اوپر جاذب ہوتا تھا، لکھنے کے بعد ایسے اس کو پلٹ دیتے تھے تو جو فاؤنٹین پین کی روشنائی ہوتی تھی وہ جلد ہو جائے. اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، فاؤنٹین پین کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے.
اب تو ایسی روشنائی ہے جو خشک ہے، نشانات بنتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر، اس لیے یہ حکم بھی بتائی نہیں ہے. جی هذا حديث منكر لا نعرفه عن ابي زبير الا من هذا الوجه، وحمزه هو ابن عبد النصيبي وهو ضعيف في الحديث. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيد الله بن الحارث عن حمزة عن محمد بن زادان عن ابن سعد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول ذر القلم على اذنك فانه اذكر مني الاسماعیل، قلم کو اپنے کان کے اوپر رکھا کرو، اس لیے کہ لکھنے والے بہت کم ہوتے تھے لوگ. آدمی منتبی کو مل جائے تو خط لکھو، لیکن خود نہیں لکھنا جانتا ہے. فرمایا یہاں رکھو، تمہارے قلم کو آدمی دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ یہ کاتب ہے، لہذا آ جائے گا بھائی میرا ساتھی. تو کوئی بات تو تم اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو، اور اگر اسے چھپا کر کے رکھو گے قلم کو تو پھر اسے قلم کو نہیں ہوگا کہ تم سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهو إسناد ضعيف. محمد بن زادان وعنبسة بن عبد الرحمن يضعفان. باب في تعليم السريانية. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن خالد بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهوذا، وقال إني والله ما آمن يهوذا على كتابي. قال فما مر به. میں نے بعد جب وہ خط آتا ہے یا میں لکھواتا ہوں کسی کو زمین سے لکھواؤں، مجھے اطمینان خدا جانے میں کیا لکھواتا ہوں یہ کیا لکھ رہا ہے، زیادہ تم سیکھ لو. جی قال فما مر به نصف شهر حتى تعلمته له. آدھا مہینہ نہیں گزرا کہ میں سریانی زبان یہ آپ کی برکت کی. جی قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهوذا كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت، وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. باب ما جاء في مكاتبة المشركين. وبه قال حدثنا يوسف بن عماد البصري قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوه إلى الله، وليس في النجاشي الذي صلى عليه. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب كيف يكتوي إلى أهل الشرك. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوه فذكر الحديث. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى خاتم الروم السلام على من اتبع الهدى. أما بعد هذا حديث حسن صحيح. وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب. مطلب ہے کہ سلام کسی کو خط لکھو مشرکین میں سے بھی کسی کو تو کس طرح لکھو، اگر وہ عظمت والا ہے تو اس کی ساتھ لب و لہجہ اور کتابت کا طریقہ بھی عظمت پر مشتمل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چونکہ مشرک ہے اس لیے اس کی توہین کی جائے گی. چنانچہ آپ نے فرمایا اسی کے اندر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم. یہ عظیم الروم اس لیے لکھا ہے تاکہ جو اس کا مقام ہے اس مقام کی رعایت کی جائے. جی باب ما جاء في ختم الكتاب. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال لما اراد نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما. قال فكاني انظر الى بياضه في كفه. هذا حديث حسن صحيح. باب كيف السلام. وبه قال حدثنا سعيد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سليمان بن المغيرة
قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا ابن ابي ليلى عن المقداد بن الاسود قال اخبرت انا وصاحبان لي قد ذهبت اسماعنا واوصانا من الجار فجعلنا نعرض انفسنا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس احد يقبلنا فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فاتى بنا اهله فاذا ثلاثه اعمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف هذا اللبن فكنا نختلفه فيشرب كل انسان نصيبه ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه فياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسليما لا يغيظ النائم ويسمع اليقظان ثم ياتي المسجد رات میں تشریف لاتے صبح آپ سلام فرماتے تھے اتنی زور سے نہیں کہ آدمی گھبرا کر کے اٹھ جائے، نہ اتنی آہستہ سے کہ کوئی نہ سنے، بلکہ ایسی آواز ہوتی تھی کہ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ النَّائِمَ وَيَسْمَعُ الْيَقْظَانَ، بس جو مقصد ہے پورا ہو گیا. جی. ثم ياتي المسجد فيصلي ثم ياتي شرابه فيشربه هذا حديث فيشربه هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية التسليم على من يقول. وبه قال حدثنا بندر ونصر بن علي قال حدثنا ابو احمد الزبيدي عن سفيان عن اسحاق بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن اسحاق بن عثمان بهذا الاسناد نحوه. وفي الباب عن علقمة بن فروار وجابر والبراء ومهاجر بن كنكد هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا. وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي تميمة الجحيمي عن رجل من قومه قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اقدر عليه فجلست فاذا نفر وهو فيهم ولا اعرف وهو يصبح بينهم فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله فلما رايت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله عليك السلام. آئے ہیں اور جانتے نہیں تھے کہ کون ہے کون ہے رسول اللہ. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ تب یہ سمجھے کیا اب آگے بڑھے اور چونکہ آداب سے ناواقف تھے کہ علیک السلام یا رسول اللہ فرمایا. آپ نے فرمایا نہیں علیک السلام نہیں بلکہ السلام علیک یہ کہو ان علیک السلام ابتداءً علیک السلام کہنا یہ تحیت المیت ہے. جب مردہ مطلب قبرستان میں جایا جائے گا تب سلام کی جگہ پر السلام علیکم السلام آ جائے. بظاہر یہ مفہوم لیکن یہ مفہوم نہیں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے جو قبرستان میں سلام اس کے اندر بھی سلام پہلے السلام علیکم یا اہل القبور. اس کا مطلب کیا ہے جو آپ فرماتے ہیں علیہ السلام تحیت المیت. محدثین شارحین فرماتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ جو طریقہ رائج ہے فیما بین الشعراء یا فصحاء بلغاء کا جو کلام ہوتا ہے اور مخاطب اس کے میت ہوتے ہیں تو وہاں عام طور پر علیہ السلام پہلے علیہ کا ہوتا ہے. لیکن جو زندہ ہے وہاں یہ نہیں ہے بلکہ ابتدا ہے سلام سے. جو جواب دینے والا ہوگا وہ علیہ السلام کہے گا. یہ وہ ادب تھا جو ان کے پاس نہیں تھا نبی کریم علیہ السلام نے دیا. جی. قال إن عليك السلام تحية الميت ثم أقبل علي فقال إذا لقي الرجل أخاه مسلما فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك ورحمة الله. وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميمة الهذيلي عن أبي جريج جابر بن سليم الهذيلي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وأبو تميمة اسمه طريق بن مجالد
وبه قال حدثنا بذلك الحسن بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن ابي جعفر بن المسلم بن سعيد الطائي عن ابي تميمه الحديبي عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام فقال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليكم وذكر قصه طويله هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا طلحة بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا. هذا حديث حسن غريب صحيح. اعادها ثلاثا جو کلام کرتے تھے تین مرتبہ نہیں. کوئی اگر ذات و اہمیت کی ہوتی تھی تو آپ اس کو 3 مرتبہ تاکہ مخاطب کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی. باب وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن اسحاق بن عبد الله فاقبل عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي مرة عن ابي واقد بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل 3 نفر فاقبل 2 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فأما أحدهما قرأ بردة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. هذا حديث حسن صحيح. وأبو غالب الليثي اسمه الحارث بن عوف. مطلب اگر جگہ ہے جا سکتا ہے تو مخاطب جو متکلم ہے اس کے قریب ہے، ورنہ مجلس کے اندر بیٹھ جائے استفادے کی غلط سے. لیکن مرتبہ بلند اسی کا ہے جو حصول علم کے لیے قریب جا کر کے بیٹھتا ہے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے جس کو میں نہ سنوں اور استفادہ نہ کرتا. وہ آدمی سے دور بیٹھا ہوا ہے اگرچہ نفس سے استفادے میں شریک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوری کی وجہ سے وہ نہیں رہ جائے. ورنہ تو کم از کم جو متکلم ہے اس کی توجہ کا مرکز تو وہی بنے گا جو قریب ہو، جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں بنے گا. اور وہ آدمی جو واپس چلا گیا اس بابت مجلس سے محروم ہو گیا ہے. فرماتے ہیں فأوى إلى الله، وہ جو قریب آئے ٹھکانہ پکڑا اللہ یعنی رسول اللہ، فآواه اللہ، اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا. یہ تو اعلیٰ مرتبہ ہے. وہ جو پیچھے رہ گیا اسے شرم آئی، فاستحیا اللہ عنہ. اور وہ جو چلا گیا فأعرض اللہ عنہ، وہ معلوم اور قسمت ہے. جی. وأبو مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب واسمه يزيد ويقال مولى عتيق بن أبي طالب. وبه قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. هذا حديث حسن غريب وقد رواه زهير بن معاوية عن سماك. جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے نمبر میں، پہلے نمبر پر وہی ہے جو آگے جائے. کہ فرماتے جابر بن سمرہ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے کہ اوپر آگے جائیں. ہاں اگر آگے جگہ نہیں ہے پھلانتے ہوئے جانا جو تخت جسم کی جہنم، یہ بھی جہنم کے اندر کوئی دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنا. پہلی جو صورت ہے اس میں ایک آگے جگہ ہے اور جانے میں وہاں تک پہنچنے میں اذیت بھی نہیں ہے، چل رہا ہے. لیکن اگر جگہ نہیں ہے تو پھر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھتا ہے. جی. باب ما جاء على الجالس في الطريق. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن ابي اسحاق عن البراء ولم يسمعوا منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الانصار وهم جلوس في الطريق فقال ان كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المسلم وأهدوا السبيل. وفي الباب عن ابي هريرة
غیب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. آدمی اگر اس خیر کی غرض سے جاتا ہے کہ وہاں بھی اس کے لیے عبادت اور ثواب کا تحقق ہوا, وہ کیا ہے؟ فرماتے ہوئے یہی چیزیں والسلام. اور اگر موقع جو خدرا کرو, مظلوم کی مدد کرو, گم کرتا راہ کو راہ بتلاؤ. یہ تین حسر نہیں ہے, بلکہ جو بھی ابواب خیر ہیں, اعمال خیر, ان کو اختیار کرو تو کیا جا سکتا ہے. جی باب ما جاء في المصافحة. وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حنظلة بن عبيد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال رجل يا رسول الله يا رجل منا يلقى اخاه صديقه اينحني له؟ قال لا. قال افيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمار عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الصدي قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية الأخذ باليد. وهذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم عن سفيان. وسأل محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا, وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عن من سمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصلين ومسافرين. قال محمد وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أو غيره قال من تمام التحية الأخذ باليد. وبه قال حدثنا سويد بن مسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأل كيف هو. وتمام تحيتكم بينكم المصافحة. هذا إسناد ليس بالقوي. قال محمد بن عبيد الله بن زهر ثقة وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم هو ابن عبد الرحمن وابن عبد الرحمن وهو ثقة وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية والقاسم شامي. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن حميد عن الأزرعي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء. ويروى هذا الحديث من غير وجه عن البراء. تحیت اللقاء کیا ہے یا رسول اللہ؟ کیا یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان جھک جائے اس کے لیے فرماتے تو کیا یا رسول اللہ جب ملاقات ہوا کرے تو چپٹ جایا کرے؟ فرمایا اللہ. کیا تقبیل کیا کریں؟ چہرہ چوما کریں؟ فرمایا اللہ. تو عرض کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ قال فيأخذ بيده ويصافحه یا رسول اللہ, مصافحہ کرے؟ قال تو گویا کہ تحیت اللقاء کے اندر معانقہ نہیں ہے, تحیت اللقاء کے اندر تقبیل نہیں ہے, تحیت اللقاء کے اندر انحناء نہیں ہے, تحیت اللقاء کے اندر مصافحہ ہے. اب نبی کریم علیہ السلام سے معانقہ ثابت ہے تو وہ تحیت اللقاء نہیں ہے. اپنے کسی دوست کا ایک زمانے تک سامنے نہ آنا اور 2-4-10 سال کے بعد 2-4 مہینے کے بعد آنا, حالانکہ رات اور دن ساتھ رہتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, رشتے داریاں تھیں. اب آیا تو اب شدت تعلق کی بنیاد کے اوپر آدمی سامنے آیا تو چپٹ گئے. یہ تحیت اللقاء نہیں ہے, لیکن جواب ہے اس کا نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے. لیکن یہ نہیں کہ جب ملاقات ہو تب
یہ صورت میں جائے گی. یہ نہیں ہاں مصافحات و مصافحات کے لیے. اب یہ بھی ہے کہ مصافحات بیدین واحد میں ہوگا یا بیدین ہوگا، اس کے اندر یہ اختلاف ہے. ہمارے اکابر کا تعلق تھا وہ مصافحات بیدین تھا. اگرچہ غیر مقلدین کے یہاں طریقہ مصافحہ صفحہ، یہ ہاتھ کو داہنے ہاتھ کے صفحے دوسرے کے داہنے ہاتھ سے ملانا مصافحہ ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن مصافحہ بالیدین متقدمین سے ثابت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ عمار بن زید کا عبداللہ بن المبارک، اور یہ دونوں کے دونوں محدثین کے نزدیک ایک کا مقام دوسرے سے بہت بلند ہے، اور دونوں کا مقام عبداللہ بن المبارک نے فرماتے صافحہ بکلتین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا. وہ متقدمین جو حریص تھے اتباع سنت کے، اور متاخرین کے نزدیک وہ متقدمین مقتدا سمجھے جاتے ہیں، ان کے اس عمل کو قابل استدلال سمجھا جائے گا کہ وہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا انہوں نے ایک دوسرے سے ملے، تو متاخرین کو بھی تزید ہو اپنی طریقے کے اوپر اختیار کرنا چاہیے. I'm pretty sure we turn off. آپ نے ہر طرح کے پوجا کی مکمل مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کا اختیار ہوگا. اگر آپ اختیار نہیں دیں گے تو جبر کریں گے، اور جبرن کسی کے مذہب کو نہیں بدلایا جاتا. کی تعلیم کیا ہے؟ کیا نبی کریم علیہ السلام کے بن قبیل اور مذہب جبر تبدیل کیا ہے؟ تو کیسے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ جبر تبدیل کر دیا جاتا؟ آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی اور جو رہے گا دارالعلوم کے اندر یا تو مسلمان بن کے رہے گا ورنہ نہیں رہے گا. نبی کریم علیہ السلام اس طرح کو ضمانت ہے تو ضمانت نہیں، اور نہیں تو کوئی ثابت کرنے دیکھ رہا ہے. ہر باقی مذہب اور افراد کو اپنے مذہب اور افکار کی تبلیغ کی مکمل اپنے لوگوں کے اندر، تاکہ مذہب ان کا محفوظ رہے. یہ ہے تبلیغ کا مطلب. اور باقی جہاں باقی مذہب کا سختی سے مخالفت ان کے در پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جہاں جائے گا تو دارالعلوم ہے تو اس کو دارالاسلام بنا لے گا. اگر آپ کو آزادی ہے آپ اپنے مذہب کو لے کر کے چلیں. یورپ وغیرہ کے اندر آپ اگر کہتے ہیں کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، آپ کیجیے. یہاں کی مذہب حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی ضمانت نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنے مذہب کو کر سکتے ہیں، مذہب کا پرچار کیجیے. ماحول جو بنا ہوا ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. دستوری اعتبار سے آپ کو مکمل آزادی ہے. آپ کو اس ملک میں اتنی آزادی ہے کہ مسلم ملکوں میں اگر آپ جائیں گے آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے. ان حالات میں بھی جن سے یا کسی خوف دنیا کے ملکوں کو پتہ چلے گا کیا حال ہے. سلام کرنا چاہے دور سے وہ بھی سب سننا نہیں ہے. جو ہے سوال نہیں آداب کو کیا جاتے ہیں.
ہوئی ہے نہ عقلیت ہوئی ہے، دونوں کے دونوں پڑھنا ہے۔ یہی کرو کہ سلام کا مفہوم یہ بری موت سے اللہ کو شادی کرتے عبادت اس کو مطلب ہے کہ خدا جس کو موت سے پہلے ایمان ابھی بہت سنتے ہیں طرح کے موبائل سے نہیں کیا اپنے گھر میں جاؤ کبھی تمہیں اپنے گھر میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا گھر تم چلے جاؤ اس کے اندر، لیکن رشتے دار کے گھر جاؤ تو جاؤ میں تو آج کیا کبھی عادت کو حاصل نہیں کر سکتا ہوں، یہ تبلیغ جماعت کی ان تمام جامع میں کیا جاتا پڑا نکال دیا، لوگ ڈوب کر کے معلوم کرتے ہیں میں کبھی